الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سلسلہ وار سنت کورس کے نام سے سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کی سنتیں، عبادات کی سنتیں، معاملات کی سنتیں اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملیات کی سنتیں پڑھ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ وہ حق رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ میری بات کو پوری توجہ سے اگر سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس بات کو آپ کسی کے بھی سامنے ہمیشہ بطور دلیل کے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ دنیا کے اندر ضابطہ اصول اور قانون یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت ہے تو وہ 3 اصول کی بنا پر ہوگی۔ میری بات پوری توجہ سے سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ میرے ساتھ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس طرح حق رکھتی ہے، دیکھو دنیا کے اندر یہ اصول ہے، ایک شخص کو اگر کسی دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی وہ 3 اصولوں میں سے کسی ایک اصول کی بنا پر ہوگی۔ نمبر 1، ایک شخص کو اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت ہوگی تو وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوگی۔ کہے گا یار یہ شخص خوبصورت بہت ہے اس لیے مجھے یہ پیارا لگتا ہے، اور خوبصورتی کی بنا پر اگر محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالی نے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بنائی۔ دوسرا اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ دوسرا اصول کہ اگر ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت ہو تو اگر وہ خوبصورتی کی وجہ سے محبت نہ ہو تو پھر اس لیے ہوگی کہ اس شخص نے کسی کام کے اندر کمال کر دیا ہوگا، اس نے کوئی مہارت دکھائی ہوگی، تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یار اس شخص نے فلاں کام کے اندر مہارت دکھائی ہے، اس نے کمال کر دیا، اس لیے اس کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمالات کی وجہ سے محبت کی جائے۔ محبت کا تیسرا اصول، ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ اگر محبت ہوگی یا تو وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوگی یا اس کے کسی کمال کی وجہ سے ہوگی، یا اس شخص کے اندر اگر خوبصورتی بھی نہ ہو اور وہ کسی کام کے اندر کمال بھی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اس لیے بھی محبت ہو سکتی ہے
کہ اس نے اس کے اوپر کوئی احسان کر دیا، مشکل وقت میں کام آ گیا، یا اس نے اس پر کوئی کسی قسم کا احسان جتلایا، تو اس کے ساتھ اس کو محبت ہے کہ یار یہ بندہ یا تو خوبصورت ہے اس لیے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، یا تو اس نے کسی کام کے اندر کمال کر دیا مجھے اس لیے اس کے ساتھ محبت ہے، یا تو یہ شخص مجھ پر احسان کرتا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آتا ہے اس لیے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ حق رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے اگر خوبصورتی کی بنا پر کسی سے محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول حق ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے اپنے یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کٹوا دی، اگر مکے کے میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ میرا اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اعلیٰ شان والے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اس کے چہرے کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اتنا خوبصورت کہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنے جمال والا کہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا آج تک نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اتنا خوبصورت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لگتا ایسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عرض کرتے گئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے گئے، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جمال کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ دنیا کے اندر محبت کا دوسرا اصول کہ کوئی شخص اگر کوئی مہارت دکھائے، کسی کام کے اندر کمال دکھا دے، کسی کام کے اندر اس نے اعلیٰ کردار دکھایا، عمدہ معیار دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے وہ کمالات میرے اللہ نے کل کائنات کے اندر کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے اگر کسی کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کمال عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کتنا بڑا کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کمال کی وجہ سے یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ کمالات کی بنا پر اگر کسی سے محبت کرنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنا کمال عطا فرمایا. ایک بدو مردہ گو کو لے کر جا رہا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ہجوم لگا ہوا ہے. اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے یہ کیسا ہجوم ہے. اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ ایک شخص ہے مکے کے اندر, وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں, اللہ کا نبی ہوں. تو بدو کہنے لگا میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے, اور دل ہی دل میں پلان بنا کر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجوم کے پاس کیا پلان بنایا کہ مردہ گو جو شکار کر کے لایا ہے کھانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکوں گا اور کہوں گا اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے, نبی ہے, تو اس مردہ گو کو زندہ کر کے دکھا. اگر یہ مردہ گو جواب دے دے تو میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا. بدو آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی, لوگوں کے سامنے اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا, کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم میں کہتا ہوں, جی ہاں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر سے, غرور سے اکڑ کر گو پھینکی اور کہا اس مردہ گو سے اگر کہلوا دو, اگر مردہ گو کہہ دے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر قائم ہو. بدو کہنے لگا میں اپنی بات پر قائم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے اندر اس مردہ گو کو آواز دی, یا ضب اے گو, یا ضب اے گو. تو مردہ گو اللہ کے حکم سے فوراً زندہ ہو گئی. مردہ گو زندہ ہو گئی. زندہ ہو کر کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر, آپ نے مجھے پکارا, میرے تو باغ جاگ گئے, مجھے تو اللہ نے بخت دے دیے, میرے تو نصیب جاگ گئے کہ مجھے آپ نے پکارا. آپ کی وجہ سے اب مجھے جو اللہ شان عطا فرمائے گا, یہ شان ہی ہے نا. آج تک اس مردہ گو کا ذکر ہو رہا ہے, یہ اس مردہ گو کی شان ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا ضب اے گو. مردہ گو کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو مردہ گو نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ, لبیک میں حاضر یا رسول اللہ, وسعدیک میری سعادت یا رسول اللہ. آپ نے مجھے پکارا, آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من انا, میں کون ہوں. مردہ گو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین, آپ اللہ کے رسول ہیں. صرف رسول نہیں مانا, ساتھ یہ بھی کہا وخاتم النبیین, آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. قد افلح من صدق, جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال دیکھ کر بدو ایمان لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے اگر کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول محبت کی جائے. اس دنیا کے اندر تیسرا اصول محبت اور پیار کرنے کا, اگر کسی کے ساتھ کسی وجہ سے محبت ہو تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کر دی, دوسرے کے ساتھ کوئی کام آ گیا, مشکل وقت میں اس کی مشکل حل کر دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے کل کائنات پر احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ سے دعائیں نہ مانگی ہوتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عذاب دے کر ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون یہ رہا کہ جب بھی کسی پیغمبر نے آ کر اس قوم کو دعوت دی، اس قوم نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی عذاب نہیں دیا. بات سمجھیے گا، اگر کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا اور لوگوں نے اس پیغام کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے ان کو عذاب نہ دیا. جب اس قوم نے اپنے پیغمبر کی، اپنے رسول کی گستاخی کی، ان کو ختم کرنے کے پلان بنائے، جب ان کے مقابلے میں آئے، پھر میرے اللہ نے ان کو پکڑا اور اس طرح پکڑا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم حاد، قوم عاد، قوم سمود اور قوم مدین، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری پکڑ کتنی سخت ہے، ہم تو بستیاں کی بستیاں الٹ کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ کسی بھی پیغمبر نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے دعوت نہیں مانی، ہم نے ان کو کوئی عذاب نہ دیا. جب وہ قوم ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں آئی، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی جان کی دشمن بن گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی جان کی دشمن بن گئی، تو میرے اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اس طرح دیگر انبیاء کرام کے جیسے زکریا علیہ السلام کی قوم ان کی دشمن بنی، میرے اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا. جس قوم نے اپنے پیغمبر کی جان کے ساتھ دشمنی کی، ان کو میرے اللہ نے عذاب دے کر ختم کر دیا. اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام سے پوچھا، انہوں نے اپنی قوم کو معاف نہ کیا. یہ بھی بات سمجھیں. نوح علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے 950 سال تبلیغ کی، آپ نے ان لوگوں پر محنت کی، یہ آپ کو پھر بھی جھٹلاتے رہے، آپ اب بتائیں کیا کہتے ہیں. جو آپ کا اللہ کے سامنے حکم پیش آئے گا، عرض پیش آئے گی، درخواست پیش آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آپ بتائیں ان کا کیا کرنا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو معاف نہ کیا. کیا فرمایا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا ذکر کر دیا، اے اللہ ان میں سے کوئی نہ بچے، ان کو ایسا پکڑ، اس قوم کو ایسا پکڑ، ان کافروں کے گھر بھی تباہ ہو جائیں. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک. کیوں کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. ولا یلد الا فاجرا کفارا. اگر ان کی اولاد زندہ رہی تو وہ آنے والے لوگوں کو گناہگار بنا دے گی، لہذا ان کو صفحہ ہستی سے بالکل ختم کر دے. اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تو کیا کہتا ہے، تیری قوم کے ساتھ کیا کیا جائے، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی دولت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا. وہ زمین کے اندر جب دھنسنا شروع ہوا، پہلے اس کی ٹانگیں زمین کے اندر دھنسی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیا کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اور پکڑو، اس کو زمین میں دھنسا دو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو ناف تک پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا موسیٰ کیا کہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اور پکڑو. جب قارون نے دیکھا کوئی راستہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تو میری بات کبھی نہیں مانتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ وہ زمین کے اندر دھنسا جا رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم اس کو اور پکڑو. جب اس کو گردن تک زمین میں پکڑ لیا تو وہ قارون موسیٰ علیہ السلام سے ہی معافیہ مانگتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ تجھ سے معافیہ مانگتا رہا, مجھ سے ایک بار کہہ دیتا میں نے نکال کر اس کو کھڑا کر دینا تھا. باقی انبیاء کرام سے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے عذاب دینے کی ہی درخواست کی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ اگر احسان کی وجہ سے, کسی نیکی کی وجہ سے, مشکل وقت میں کام آنے کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ طائف کی وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوجری ڈالی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گارا ڈالا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں تک دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کتنی تکالیف پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے کسی فرد پر تکلیف آ جائے, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو, آزمائشوں کو یاد کر لے, اس کو اپنی تکلیف بالکل چھوٹی لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا دھمکایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پلان بنائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ہر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ احسانات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو شان عطا فرمائی وہ شان اللہ تعالی نے منفرد عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% شفیع علی الامت تھے. اللہ تعالی جس کے بارے میں خود فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بلی پانی تو لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اونچی ذات, اللہ تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ عطا فرمایا اس کی پوری ڈیٹیل میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے اپنا بابرکت کلام اپنے بندے پر اتارا. وہ بندہ کون سا ہے؟ میرے اللہ نے نام لے کر ذکر فرما دیا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. وہ کلام ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. کون سا کلام؟ جس کو اللہ تعالی نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا بلسان عربی مبین. وہ کلام کون سا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ کلام آیا کہاں سے ہے؟ تنزیل من رب العالمین, وہ تیرے اللہ کی طرف سے آیا. اس کو لے کر کون آیا؟ علی قلبک روح الامین,
آپ کے قلب اطہر پر لے کر آنے والا جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو بھی عطا فرمایا بے مثل بے مثال عطا فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ فضول گوئی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنا عمدہ اور اعلیٰ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے لیے ہر مشکل کو برداشت کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر وقت ہماتن محنت کے لیے تیار رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا جائے. اتنا بسایا جائے، اتنا بسایا جائے، ہماری جان لگ جائے، ہمارا خاندان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوٹنے نہ پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے نہ پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے اتنا اپنانا ہے، ہماری چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہمارا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جب ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی زندگی کے اندر لا کر ہم نے دشمن کے سامنے یہ ہتھیار بنانا ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے اعمال ہیں. وہ اعمال جن کے ذریعے صحابہ کرام نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، وہ اعمال جن کے ذریعے صحابہ کرام نے ایران کو فتح کیا، وہ اعمال جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے رہتی دنیا تک اور ابتدائی دنیا سے لے کے آج تک سب سے بڑی حکومت کی. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو حکومت عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک تک مسلمانوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عید کے دن گھر کے اندر جاتے ہیں اور بچوں کے پاس نئے کپڑے لینے کے لیے، نئے جوتے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بچوں نے اصرار کیا، ابا جان ہمیں تو نئے کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مشیر وزیر خزانہ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے، میرے گھر کے اندر گزر بسر اچھا نہیں چل رہا، عید کا موقع ہے. تو اس وزیر خزانہ بھی تو آخر عمر بن عبدالعزیز کا مقرر کیا ہوا تھا نا، وزیر خزانہ بھی تو کس کا مقرر کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جس کو وزیر خزانہ مقرر کیا. اب دیکھو نا، جو بھی حکومت آتی ہے اس کی شورا بھی اس کے نیچے ہی ہوتی ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ سارے مل ملا کر بات ایک آخر میں یہی آتی ہے کہ ہم نے اسلام کے خلاف ہی کام کرنے. ایجنڈا پیچھے سے ملتا ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جس کو وزیر خزانہ مقرر کیا تھا اس کی تربیت بھی تو انہوں نے کی تھی. کہنے لگے مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو وزیر خزانہ کہنے لگا
آپ مجھے 1 منٹ کی ایڈوانس زندگی کی گارنٹی دے دیں، 1 دن کی آپ مجھے ایڈوانس زندگی کی گارنٹی دے دیں، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خاموشی سے گھر آ گئے، اپنے بیوی بچوں کو ساری بات بتائی، صبر شکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگایا۔ ہماری آج اپنے گھر میں حکومت نہیں ہے، ہماری اپنے گھر میں نہیں چلتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں سنت والے اعمال نہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، دل میں ایک تکبر ہوتا ہے، میں محنت کر کے آیا ہوں، میں پیسہ کما کے آیا ہوں، میں جو ہی جا کر بیٹھوں تو مجھے پانی پوچھا جائے، میرے لیے کھانا لگایا جائے اور میرے لیے آؤ بھگت کی جائے، آؤ آؤ بیٹھو۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم نے گھر کے اندر بیوی بیٹی نہیں رکھی ہوئی، ہم نے گھر کے اندر ماں نہیں رکھی ہوئی، ہم نے ملازمہ رکھی ہوئی۔ ہوتا کیا ہے؟ میں نے صبح کہا تھا میرے کپڑے استری کر دینا، تماشا بنایا ہوا ہے، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہم اپنے گھروں میں یہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر کے اندر گھر کے کام کرنا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھو آپ سب میری آواز پر یہاں آئے ہیں، کیوں آئے؟ اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا سلسلہ چلایا، جو اس سلسلے کے ساتھ جڑا رہے گا اس کی قدر و قیمت ہے، جو چھوڑ دے گا دین اسلام کی قدر و قیمت رہے گی، جو چھوڑے گا اس کی قدر کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم دین اسلام کی قدر نہیں کرو گے میں قوم بدل دوں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرح وہ انسان ہوں گے لیکن وہ دین کا کام کریں گے، تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وقت تھا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا، میرے اللہ نے مکڑی سے کام لے لیا۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، میرے اللہ نے کبوتری سے کام لے لیا۔ میرا اللہ دین کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اپنے گھروں میں لے کے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے اندر اتنا گل مل کر پیار محبت سے رہتے، ہمیں یوں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیاوی معاملات کے اندر زیادہ شوق رکھنے لگ گئے، یعنی کھیل کود کے اندر ہم سے ہنسی مذاق زیادہ کرنے لگ گئے۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی گھروں کے اندر زندگی لے کر آئے۔ دیکھو ہم سب نے دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام قبول کیا، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال گھروں میں لے کر آئے۔ سارے اس چیز کا آج سے ارادہ کریں، گھر میں جا کر اپنے بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ہر روز ایک خوش طبی والی بات ضرور کریں گے۔ عقل کے ساتھ ہر وقت سیریس سنجیدہ نہیں رہنا، جو ان کو ضرورت ہو پوری محبت سے اطمینان سے ان کی بات سنیں، اپنی گنجائش کے مطابق فیصلہ کریں، جواب فوراً نہ دیا کریں۔ اگر بیوی کہہ دے میرے لیے یہ لے کر آئیں، اس کو ٹھیک ہے جناب، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب کہہ کر دیکھو۔ میں مسجد کے اندر بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ چیز نہ بھی لا کر دیں، اس کو چیز مل گئی، وہ خوش ہو جائے گی، اس کو ٹھیک ہے سرکار جیسے آپ کا حکم۔ یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ کو میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
میں کہاں سے لاؤں, کل اتنے پیسے لگ گئے, آج اتنے لگ گئے, اتنے خرچے ہوتے ہیں, بچوں کا دودھ ہے, بچوں کے یہ معاملات ہیں, اب تیرے خرچے پورے کروں یا بچوں کے کروں. پھر آپ کو روٹی بھی ٹھنڈی ملے گی, سالن بھی ٹھنڈا ملے گا, پانی بھی روٹی کے وقت مانگنا پڑے گا. پیسہ بھی لگایا, اپنا مان بھی نہیں توڑا, اکڑ کے اندر بات بھی کر لی, اور روٹی بھی ٹھنڈی کھائی, سالن بھی ٹھنڈا کھایا. کتنی مشکلات. اگر ایک مرتبہ اس کو پیار سے کہہ دو سنت کے مطابق کہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے یا عائش کہہ کر پکارا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ دوڑ لگانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شرم نہیں آتی تجھے, خاوند کے ساتھ ایسے باتیں کرتی ہے. یہ ہمارا عالم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دنیاوی معاملات کے اندر, کاروبار کے اندر, لین دین کے اندر اتنا اپنے آپ کو پھنسا لیا, ہر وقت ہماری طبیعت منتشر رہتی ہے. ذہنی سکون نہیں تو دل میں محبت کہاں سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 50-60 سال کے قریب ہوتی ہے, اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی, حضرت عائشہ جیت گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ اب میرا جسم بھاری ہو چکا ہے, اس لیے تم مجھ سے جیت گئی, ورنہ تم مجھ سے جیت نہیں سکتی تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. مجھے گھر سے فون آئے نا کہ آپ کے لیے کتنی روٹیاں پکا دیں, دیکھو ضرورت کا کام ہے نا, ضرورت کی بات ہے نا. فون آئے نا آپ کے لیے کتنی روٹیاں پکا دیں, میں کہتا ہوں پکا دیں 32 بنا دیں, 35 پکا دیں, 40 پکا دیں, کھا لوں. اور فون پہ ہنسی شروع ہو جاتی ہے. کیا لگا, میرے کو زور لگ گیا, کو میری محنت لگی ہے, ایک چھوٹی سی بات کی وہ خوش ہو گئی, اور اس کو بھی پتا کھانی کتنی ہے اور مجھے پتا کتنی کھانی. اور پھر وہ کہیں گے صحیح بتاؤ, میں نے چلو آدھی کر دیں, 20 پکا دیں. نہیں تھوڑی آپ سیریس بتاؤ, تنگ کر رہے ہو, بچے تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا 5 بنا لیں, 5 اپنے لیے, 5 میرے لیے. دیکھو گھر کے اندر خوش طبی والے کام کیے کرو, بچوں کے اوپر حکمران نہ بنو, بچوں کے باپ بنو, معلم بنو, تربیت بنو, تربیت کرنے والے بنو, مربی بنو, ان کے ان پر حکمران نہ بنو, تھانے دار نہ بنو, آرڈر نہ چلاؤ. آرڈر چلانا تو حکومتوں کا کام ہے. یہ حکومتیں آرڈر کیوں چلاتی ہیں؟ یہ جتنا بھی حکومت کا نظام ایک ریاست کے اندر ہوتا ہے, اس کی 100% ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ گناہ کو روکنا ہے, جرم سے بچانا ہے, امن کو لے کر آنا ہے. ہم سے اپنا گھر چلتا نہیں ہے اور باتیں وزیر اعظم صاحب کو کرتے ہیں. اپنے گھر کے اندر کیا ہم نے پیار محبت والا ماحول بنایا ہوا ہے؟ اپنے گھروں میں پیار محبت والا ماحول نہیں ہے, اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں پورے ملک میں امن والا ماحول بنا دو, پیار محبت والا ماحول بنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھر کے اندر رائج کریں, ہر روز جا کر اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو ٹائم ضرور دیں. باپ بیٹے کی نہیں سنتا, بیٹا باپ کی نہیں سنتا. جب بیٹا 20 سال کا ہوتا ہے, مولوی صاحب پتر گال نہیں مندا, کیا کریں؟ جب بیٹے کو پہچان تھی کہ میرا باپ کون ہے, باپ صبح اٹھتا کام پہ جاتا, رات کو آ کے سو جاتا, اس نے کہا میرا باپ بڑا بے وفا بے غرض بندہ ہے, اس کے ساتھ کیا محبت کرنی. جب اس کے دل سے محبت نکل گئی, اب کہتے ہو بیٹا عزت نہیں کرتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھر کے اندر رائج کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے والدین کو ٹائم دیں. باپ کو پتہ نہیں بیٹا کیا کر رہے ہیں. جتنا مرضی آپ کو 100% یقین ہو کہ میرا یہ کاروبار درست ہے, میرا یہ لین دین درست ہے, میں جو بزنس کرنے لگا ہوں کر رہا ہوں درست ہے, خدارا اپنے باپ کے ساتھ ضرور مشورہ کیا کرو. باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بیٹا کیا کما رہا ہے, کہاں سے لا رہا ہے. اپنے باپ نہ بھی ضرورت ہو, ابو جان میں نے آج یہ کام کیا, اس کام کے معاملے میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں, دل میں آپ کو پتہ ہے میں 100% درست کر رہا ہوں, لیکن باپ کا یہ حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے. باپ گھر میں جاتے ہو, باپ دیکھتا ہے میرا بیٹا آج مجھے سلام کرے گا, میرا بیٹا میرا حال چال پوچھے گا, اور باپ گھر میں جاتا ہے بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ابا مجھے گلے لگائے گا, میرا ابا مجھے پیار کرے گا. ابا جی جاتے ہی آرڈر چلاتے ہیں, بیٹا جاتے ہی موبائل پکڑ لیتا ہے. یہ ہماری گھریلو زندگی بن چکی, جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں, گھر میں پریشانیاں, مصیبتیں, ناچاکیاں. پھر کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس گھر میں بھی پوچھ کے دیکھ لو, یہ کہیں گے یار وہ جو بیوی ہے نا میری, یار وہ میری جو بھابھی ہے نا, یار میری جو ساس ہے نا, بس وہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر, اس کی وجہ سے گھر میں, اس کی وجہ سے نہیں ہے. آپ مرد ہو, مرد بنو مرد. مرد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی نے عورت کو اسلام کے اندر جو مقام عطا فرمایا, مرد کو اس سے ڈبل مقام عطا فرمایا. عورت کی 2 گواہیاں اسلام کے اندر ایک مرد کے برابر ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں عورت کر رہی ہے, وہ کمزور ہو کے کر رہی ہے, آپ طاقتور ہو کے کچھ نہیں کر رہے. سوچنے کی بات ہے نا. یہ میں نے آپ کو تنبیہاً کچھ باتیں عرض کی ہیں. اگر کسی کو میری بات سخت لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ ہمارے گھروں کے اندر کوتاہیاں ہیں. گھر کے اندر ماں کے پاس ابھی بیٹھے ہی ہیں, فون آ گیا, بیوی کے پاس بیٹھے ہی ہیں, فون آ گیا. مکتب تعلیم القرآن کا نظام ہے ہمارا کراچی میں, پورے پاکستان میں, اس کی چنیوٹ میں ابھی ذمہ داری میرے پاس ہے. ان کے اصولوں کے اندر یہ بات موجود ہے, گھر کے اندر ہمارے مکتب کا کام نہیں کرنا, چاہے ہمارے پورے پاکستان کے صدر کا فون آ جائے, مکتب کے سب سے بڑے عالمی صدر کا فون آ جائے, گھر میں آپ نے نہیں اٹھانا, جواب ہی نہ دے. کیوں؟ آپ گھر میں, گھر والوں کا حق ہے. ہوتا کیا, بیوی کے سامنے فون آ گیا, فون سننے لگ گئے, بیچاری ڈرتی ہوئی کہتی ہے سارا دن باہر رہے ہو, ہمارے پاس وقت نکال کر بیٹھتے ہو تو فون سے ہی آپ کو فرصت نہیں ہوتی. تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے, اگر فون نہ سنیے تو پھر کمائی کہاں سے, کھانا کہاں سے ہے, پھر ایسی کمائی کا کیا کرنا جو گھر میں سکون نہیں, گھر کے اندر آرام نہیں. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے, اپنے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں کو رائج کریں, اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بچوں کو جلدی سلائیں. جب جلدی سلائیں گے تو صبح اٹھیں گے. بچے رات 8 بجے والا بھی ڈرامہ دیکھ کے سوتے ہیں, ماں باپ سو گئے. بچے 10 بجے والا بھی دیکھ کے سوتے ہیں, ماں باپ سو گئے, اور صبح مولوی صاحب اٹھاتے رہتے ہیں, اٹھتا نہیں ہے. کوئی تعویذ دے دو. تعویذوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, وہ علامہ ناصر مدنی صاحب, سنے ہوئے نا آپ نے, وہ لطیفے بہت سناتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے, دن بدن کوئی وظیفہ بتا دو. کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ کیا تیرے بیٹے کے پاس ٹچ موبائل ہے؟ کہنے لگے جی ہاں, اس کو میں نے اوپو لے کر دیا تھا. کہنے لگے اب بتاؤ
اب وہ اوپو سائی رات دیکھتا ہے تو اس نے موٹا کیا ہونا ہے؟ جس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. اپنی اولاد کو عادت کے اندر لاؤ, مسنون عادات کے اندر لاؤ. جو بچہ 20 سال کی عمر تک عادت اپناتا ہے وہی عادت موت تک چلتی ہے. یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو. اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو پہلے دن جب بچہ پیدا ہو جائے اسی دن سے کرو. آپ کہتے ہو بچہ 6 ماہ کا ہے, اس کو کیا پتا, بچہ اس وقت کمپیوٹر سے بھی تیز ہے. جو چیزیں وہ سکین کر رہا ہے وہ آپ کا کوئی کمپیوٹر نہیں کر سکتا. جو دماغ اس کا ہے اس وقت کسی کا وہ صاف دماغ نہیں ہے. بچے ہر بات کو سمجھتے ہیں. بچوں کی ابتدا سے ہی تربیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بچوں کو اٹھنے کے عادی بنائیں. میرے بچوں کو میری گھر والی نے عادی بنایا. میں تو چونکہ تھک جاتا ہوں اور رات کو بھی کام دن کو بھی کام, عادت بن گئی ہماری. تو 4-5 گھنٹوں میں اتنی نیند ہو جاتی, بہت نیند ہے ہماری. تو 4-5 گھنٹے ایسے جیسے آپ کی 10 گھنٹے, ہمیں اتنے میں سکون ہو جاتا ہے. عادت بن گئی ہے نا. نیند ایسی چیز ہے جتنی عادت بناؤ گے اتنی بنے گی. اب میں جب بھی جاتا ہوں گھر والے بھی سو جاتے ہیں, بچے بھی سو جاتے ہیں. اسی لیے تو میں نے یہ کورس کا سلسلہ شروع کیا ہے, ورنہ میرے لیے جاتے ڈنڈا ہاتھ میں ہو. کیوں جی, ظاہر ہے فجر ٹائم نکلتا ہوں, جب رات کو جاؤں گا تو ان کا حق ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی ٹائم دو. تو وہ مغرب کے بعد سو جاتی ہے. پھر جب میں جاتا ہوں پھر اٹھنا ہے, پھر اس نے دودھ وغیرہ بنانا, بچوں کو سنبھالنا, یہ ساری چیزیں اس نے بعد میں کرنی. اور بچے صبح تہجد کے ٹائم, وہ بھی تہجد کے ٹائم اٹھ جاتی ہے. روٹین بن گئی نا. عادت بناؤ. اس سے پہلے کہ آپ کو بچوں کو صبح مار کے اٹھانا پڑے, بچوں کی ایسی عادت بنا دو بچہ خود اٹھ کے کہے ابو جان فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھ جائیں, اللہ تعالی نماز کے لیے بلا رہے ہیں. ایسے بچوں کو بنائیں. پھر آپ شکوہ کرتے ہیں جی بچہ بدتمیز ہو گیا. کیوں؟ انسانی فطرت کے اندر ہے جب سختی کی جائے گی آگے سے سخت جواب آئے گا. سردیوں میں ہم غصے سے, او جی مولوی صاحب نے کہا تھا بچوں کو مار کے نماز پڑھانی ہے, مار کے نماز پڑھانی ہے. تو بچہ سویا ہوا ہے, اس کی رضائی کھینچ دی, چل اٹھ تیری ایسی تیسی. ایسا بچہ کبھی نمازی نہیں بنے گا. یاد رکھیں, پیار محبت سے مسنون طریقہ کے مطابق بچوں کو عادی بنائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی کو اپنی عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہم صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا ارحم الراحمین, جن لوگوں نے ہمارے اس کورس کے اندر شرکت کی ان کو ہمیشہ اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا ارحم الراحمین, ان کے گھروں میں سکون عطا فرما, ان کی تمام پریشانیاں ختم فرما. یا ارحم الراحمین, ان کو اسی طرح ہماری آواز پر ہر دینی تعلیم کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمارے دلوں کا انتخاب فرما. یا ارحم الراحمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی حقیقی عملی محبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے ہماری زندگی کو پرسکون بنا. یا ارحم الراحمین, جتنے لوگ آئے ان کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت کے ساتھ یا ارحم الراحمین ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین, سب کی تمام ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما. ہر قسم کی مصیبت سے آفت سے سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس سلسلے کے اندر ترقی عطا فرما. یا ارحم الراحمین.